بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے مجلس نمبر 53 میں تقریباً 55 منٹ پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ وہ ابو طالب کی وفات کے وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب، جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب نزع کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو، حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے، سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا، سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو سر، جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ابو طالب کی وفات کے وقت تک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ یہ بالکل غلط بات ہے اور انجینئر کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کا کہیں بھی کسی بھی مستند کتاب میں ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جناب ابو طالب کی وفات 10 نبوی میں ہوئی ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی، آپ 50ویں سال میں تھے۔ 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال پہلے ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ اس بات کو انجینئر خود تسلیم کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ہے، اسے عام الحزن کہتے ہیں، کہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قریبی یعنی آپ کی شخصیات جو ہر مشکل پریشانی میں آپ کے ساتھ تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ یعنی 49 جو ایئر تھا سن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نمبر 1 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور دوسرے جناب ابی طالب۔ جی، آپ نے سن لیا کہ انجینئر خود تسلیم کر رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 49 سال تھی، 50ویں سال میں آپ تھے، یعنی 10 نبوی میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، 6 نبوی میں، بلکہ ایک قول کے مطابق 2 نبوی میں۔ تو 6 نبوی میں تو یقیناً وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ دنیا کی کسی بھی مستند کتاب میں 6 نبوی کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ملتی۔ تو 10 نبوی میں ابھی تک اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، یہ بات تو بالکل غلط ہے، کسی بھی صورت میں درست نہیں، نہ ہی دنیا کی کسی بھی مستند کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مستدرک حاکم مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں حدیث نمبر 4940 سے پہلے ایک عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی کا تذکرہ، کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو اس میں واضح لکھا ہے مستدرک حاکم میں، اسلم حمزۃ فی السنۃ السادسۃ من النبوۃ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ اور یہ مستدرک حاکم وہ کتاب ہے جس کے حوالے اکثر انجینئر صاحب دیا کرتے ہیں، بلکہ مستدرک حاکم اپنے ہاتھ میں لے کر انجینئر صاحب نے کیا کہا، مجلس نمبر 32 میں تقریباً 10 منٹ پر، المستدرک الحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے۔ کاش انجینئر صاحب جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت بھی ویسے ہی ہوتی، لیکن لگتا ہے ایسے نہیں ہے۔ آپ نے خالی دعویٰ ہی کیا ہے، ورنہ پڑھی ہوئی نہیں۔ اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی بڑی جہالت والی بات نہ کرتے۔ صحابہ کے حالات پر ایک مشہور کتاب ہے اسد الغابہ ابن اثیر جزری کی، اس کا بھی تعارف کئی جگہ انجینئر صاحب نے کروایا ہے۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، اسلم فی السنۃ الثانیۃ من المبعث، 2 نبوی میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ میرے خیال میں یہ 2 حوالے کافی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ یا تو 6 نبوی کا قول ملتا ہے اور یا پھر 2 نبوی کا قول ملتا ہے۔ ان میں سے جو قول بھی لے لیا جائے، انجینئر صاحب کی بات کسی بھی لحاظ سے درست نہیں بنتی، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہو رہی ہے 10 نبوی میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50ویں سال میں تھے۔
لیکن انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے۔ یہ تو تھی ایک بات۔ دوسری بات جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے جب وفات کا وقت تھا، نزع کی حالت تھی، وصیت کی تھی ان سب کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کی تھی۔ انجینئر صاحب سے ہمارا سوال ہے، کیا یہ وصیت کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یا آپ کہانی کروا رہے ہیں؟ اگر کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو دکھا دیں، ورنہ کوئی اور اگر اس قسم کی بات کرتا اور آپ کی خواہش کے خلاف ہوتی تو آپ فوراً فتویٰ لگا دیتے کہ یہ کہانی کرائی ہے، کہیں اس کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت نہیں ہے۔ تو مرزا جی وہی پیمانہ اپنے لیے بھی رکھیں نا، ایسا تو نہ کریں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، لینے کے بعد اور، دینے کے بعد اور، یوں تو نہ کیا کریں۔ جو معیار آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی معیار اپنے اندر بھی تو رکھیں نا۔ تو آپ ہمت کریں، یا انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہمت کرے اور صحیح سند کے ساتھ یہ وصیت دکھائے، اگر نہیں تو کم از کم یہ تسلیم کرے کہ یہ انجینئر کی کہانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔